الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے محترم اور معزز عازمین حج بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں. ابھی تک ہمارے اس ملک سے 50,000 سے زائد پہنچ چکے ہیں اس پاک سرزمین پر. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کے اس جمعہ کے موقع پہ ہم حج بیت اللہ کے بارے میں ہی کچھ گفتگو کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں اس بات کو. حج بیت اللہ کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے. اس کی اہمیت کیا ہے، لہذا مختصراً کچھ باتیں رکھی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس میں جو صاف اور واضح الفاظ میں اللہ کا حکم ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا جو ہے، یہ حق ہے اللہ کا انسانوں پر، تمام انسانوں پر. یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. ہر اس شخص پر من استطاع الیہ سبیلا، جو اتنی وسعت رکھتا ہو کہ اس گھر تک وہ پہنچ سکے، اور اس دوران جو وقت اسے لگے گا گھر میں بھی اس کے فاقہ نہ ہو، بلکہ ان کے لیے بھی خرچہ ان کے پاس ہو. اور جو انکار کرے گا، ومن کفر، وہ یہاں لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے، گویا جو کفر کرے، جو اس بات کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر غنی ہے، بے نیاز ہے، تمام عالم سے بے نیاز ہے. پھر وہ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. نبی اکرم علیہ السلام نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ پھر ایسے لوگ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اندازہ ان جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی اہمیت کیا ہے. اس وقت ہم قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ساتھ دو احادیث پاک بھی سمجھیں گے. ابن حبان میں ہے اور بیہقی میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یقول اللہ عز وجل کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس قسم کی حدیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا فرمان ہے لیکن ہم تک پہنچا بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اللہ فرماتے ہیں ان عبدن کہ بے شک میرا بندہ اصحت لہ جسمہ میں نے اس کے جسم کو تندرست رکھا، صحت اسے بخشی، میں نے اپنے بندے کے جسم کو تندرست رکھا یعنی اسے صحت بخشی، ووسعت علیہ فی المعیشہ اور اسے فارغ البالی عطا کی، یعنی اسے مالی وسعت بھی دی، اس قدر اس کے پاس مال ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، میں نے اسے مالی وسعت بھی دی اور اسے صحت بھی عطا کی۔ تمضی علیہ خمسۃ عوامل پھر یہ سب نعمتیں پا کر 5 سال گزر گئے ان نعمتوں کے ان کے پاس ہونے کے باوجود لا یفد الیہ لا یفد الیہ وہ میری طرف نہیں آیا، لمحروم یقینی طور وہ محروم ہے، یقینی طور وہ محرومین میں سے ہے۔ اگر اللہ نے اسے صحت بھی عطا کی ہے، جسمانی طور بھی وہ تندرست ہے اور مالی وسعت بھی اسے عطا کی ہے، پھر اس حالت میں 5 سال گزر جائیں اور حج بیت اللہ وہ نہ کرے تو فرمایا ایسا انسان یقینی طور پہ محروم ہے، بہت بڑا محروم ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت سے وہ محروم ہے، بڑے انعام سے وہ محروم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کان یوم عرفہ کہ جب عرفے کا دن ہوتا ہے ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا میں۔ کیسے فرماتے ہیں؟ اپنی شان کے مطابق، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرش پہ تھے اب وہاں سے اب وہاں نہیں ہے تب نیچے آ گئے، جب نیچے ہوں گے تو اوپر نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کس انداز سے نزول فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، فیباہی بہم الملائکہ اور پھر فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کن پر؟ یعنی ان سے کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اس وقت میدان عرفات میں ہوتے ہیں، فیقول تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے انظروا دیکھو الی عبادی میرے بندوں کو، اے میرے فرشتوں ذرا دیکھو میرے بندوں کو، کیونکہ انہی فرشتوں نے کبھی کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں خون خرابہ کرے گی، ہم تو آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو آج ان کے جواب میں فرما رہے ہیں تم بتا رہے تھے کہ یہ فساد پھیلانے والی مخلوق ہے، ذرا دیکھو میرے ان بندوں کو جو یہاں حاضر ہیں، انظروا الی عبادی دیکھو میرے ان بندوں کو، اتونی یہ میرے پاس آئے، شعثاً غبراً یہ میرے پاس کس حال میں آئے؟ پریشان بال اور گرد میں اٹے ہوئے، گرد آلود۔ پہلا نقطہ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے، فرمایا یہ میرے پاس آئے، میدان عرفات میں نہیں آئے،
فرمایا یہ میرے پاس آئے اور کس حال میں کہ پریشان، بال ان کے پریشان ہیں اور گرد آلود ہیں، زاجین من کل فج عمیق، اور یہ چیختے پکارتے آئے ہیں دور دراز سفر کر کے، دور دراز راستے طے کر کے۔ عام طور پہ حکم ہے کہ دعائیں آہستہ آہستہ کیا کرو، تضرعا و خفیہ، گریہ وزاری کرو اور خفیہ کرو، لیکن ایسے موقع پہ اللہ کو پسند ہے کہ زور زور سے کہا جائے، اس لیے زور زور سے ہم کہتے ہیں جب بھی جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، بلند آواز سے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے پاس آئے چیختے ہوئے دور دراز علاقوں سے، کہاں کہاں سے آئے، یہ میرے پاس آ گئے ہیں۔ پھر ان فرشتوں سے کہتے ہیں اشہدکم، میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں، میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں، انی قد غفرت لہم، کہ بے شک میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے بخش دیا انہیں، میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا، میں نے ان مجرموں کو، ان خطا کاروں کو، ان گناہ گاروں کو، ان سیاہ کاروں کو میں نے معاف کر دیا۔ فیقول الملائکہ، تو فرشتے کہتے ہیں یا رب، اے میرے رب، فلان کان یرحق، کہ فلاں شخص ان میں جو تھا یہ تو بڑا برا آدمی ہے، یہ تو بڑا گناہ گار ہے، وفلان وفلانۃ، اور فلاں مرد اور فلاں عورت بڑے خطا کار ہیں یہ۔ قال، تو فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں انہیں کہتا ہے قد غفرت لہم، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، میں نے ان خطا کاروں کو، بڑے بڑے گناہ گاروں کو، ان کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، فرمایا عرفے کے دن جتنے گناہ گار جہنم سے رہائی پاتے ہیں اتنا کبھی بھی نہیں پاتے، کسی اور دن میں اتنے جہنمی جہنم سے آزاد نہیں ہوتے، یعنی جن کے اعمال ایسے تھے کہ جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی تھی، وہ جہنمی ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرماتے عرفے کے دن اتنے لوگوں کو کہ کسی اور دن اتنے لوگوں کی رہائی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی، ہم اور آپ الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی آیت بھی ہم نے سنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہم نے سنا۔ اس کے بعد کون سی گنجائش رہتی ہے ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، یعنی جسمانی صحت بھی ہو اور مالی وسعت بھی ہو، یہی دو چیزیں فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جسمانی صحت بھی اللہ نے دی ہو، ٹھیک ہو، وہ تندرست ہو، حج کر سکتا ہو، اور پھر مال بھی اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ حج پہ جا سکتا ہو، پھر کوئی چارہ نہیں، بلکہ مجبور اپنے آپ کو جان کر نہیں، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یہ دو احکامات اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سامنے رکھ کر، پھر ذرا یہ بھی سوچئے، ذرا اس بات پہ بھی دھیان دیجئے کہ کیا ہے یہ ہمارا ایمان، کیا ہے ہماری یہ سوچ کہ ہم اللہ کے گھر سے محبت نہ کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہ جائیں، اور پھر اللہ کے ان بندوں کے مزار پر حاضری نہ دے سکے، یا ان مقامات کو نہ دیکھ سکے، ان مقامات سے نہ گزرے جہاں ہمارے ان اسلاف نے سب کچھ تج دے کر اس دین کو، اس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔
یہ احساس لے کر اس احساس کو اجاگر ہم نے کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہمیں کیا عشق ہے، یہ کیا ایمان ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں اللہ کا گھر ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو، اس جگہ جانے کی تڑپ، اس جگہ جانے کا جذبہ، شوق ہمارے دل میں نہ ہو۔ کہاں کہاں ہم جاتے ہیں، روزانہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ٹور ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ وہاں اللہ کا گھر موجود ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اس سرزمین کے لیے جانے کا شوق ہم نے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ پھر ذرا اس بات پہ بھی دھیان دیجئے کہ مکہ مکرمہ جب آپ پہنچتے ہیں، جس وقت آپ اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، باب عبدالعزیز جو ہے اس کے سامنے والا علاقہ جو ہے وہ جیاد کی چراگاہ اسے کہا جاتا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے بچپن ہی سے۔ پہلے آپ کے سامنے کہا جا چکا ہے کہ بچپن ہی سے انہوں نے یہ کچھ کمانا شروع کیا تھا۔ تو یہ جیاد کی چراگاہ وہی ہے۔ وہاں جا کر آپ کو یاد آ جائے گا کہ ان گلیوں سے، ان جگہوں سے ننگے پیر بھی گزرے ہوں گے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ بکریاں لے کر جا رہے ہیں، کچھ آواز آپ نے گانے بجانے کی سنی، آپ نے اپنے ساتھی، جو آپ کے ساتھی اور بچے تھے، ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ تھوڑے ان سے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ شادی ہے، وہاں یہ گانا بجانا ہو رہا ہے۔ کہا، انہوں نے کہا اچھا ہم بھی جائیں گے۔ کہا ایک دن انہوں نے کیا کیا، اپنی بکریاں کسی کے سپرد کی اور چلے گئی وہاں۔ لیکن وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اونگ طاری کر دی، آپ سو گئے، آپ اس مجلس میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ اگلے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا، پھر اس مجلس میں شرکت کے لیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے نیند آپ پر طاری کر دی، آپ نے اس مجلس میں شرکت نہیں کی، اور اس کے بعد پھر کبھی آپ کے دل میں اس قسم کا شوق ہی نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتے تھے بچپن ہی سے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت سے ہی نبی ہوتا ہے، ان کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے ان کی حفاظت کا۔ تو آپ نے کبھی بھی اس مجلس میں شرکت نہیں کی، تو جیاد کی چراگاہ آپ کو یاد آ جائے گی۔ پھر آپ کو وہ وقت بھی یاد آ جائے گا کہ ایک مرتبہ اس راستے سے جا رہا ہے رکانہ پہلوان، آپ کا نام سنا ہوگا، رکانہ مشہور پہلوان، کہتے ہیں اونٹ کی کھال پہ جب وہ بیٹھتا تھا کئی افراد اسے کھینچتے تھے اور کھینچ نہیں پاتے تھے، یہ اس کا وزن تھا، یہ اس کی طاقت تھی، بڑا مشہور پہلوان تھا۔ وہاں سے بکریاں لے کر جا رہا تھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ اسلام کی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، اس وقت کی بات۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں مانوں گا، ذرا اس درخت کو آپ چلا کر دیکھیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ان سے کہا جاؤ اس درخت کو کہو کہ یہ یہاں آ جائے۔ وہ جب گیا تو درخت چل کر کس طرح سے وہ اپنی پوری جڑیں نکال کر وہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک اور شرط ہے کہ مجھ سے آپ کشتی کریں، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے میں اسلام قبول کروں۔ حالانکہ وہ بڑا مشہور پہلوان تھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے مان لیا۔ کہا شرط کیا لگی؟ کہا اس کا ریوڑ جو ہے، اتنا ریوڑ آپ کو دیا جائے گا اگر آپ نے مجھے گرا دیا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ انہیں گرا دیا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں گھر کس منہ سے اب جاؤں گا، کہ میں تو خالی، میرا تو سارا ریوڑ چلا گیا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ ریوڑ بھی تمہارے ساتھ، آپ چلے جاؤ۔
اس برتاؤ سے اس کا دل پھر ٹوٹا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، کہا اب میں نہیں جاتا ہوں، اب مجھے پہلے آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر وہاں سے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا۔ تو یہ جگہیں جو ہیں یہ رحمت والی جگہیں، کیا ان جگہوں کو دیکھنے کا شوق ہمارے دل میں نہیں آتا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ان جگہوں کو ہم دیکھتے۔ اور پھر شعب ابی طالب، کیا اس جگہ کو بھی دیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے جہاں 3 سال آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو قید رکھا گیا، جہاں آپ مجبور ہوئے وہ سوکھا چمڑا پانی میں بھگونے کے لیے اور اسے چوسنے کے لیے؟ یہ حالت آپ کی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ حالت آپ کی تھی، اس قسم کا وہ سماجی بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا گیا، کسی کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا تھا، کسی قسم کی چیز وہاں پہنچانے نہیں دی جاتی تھی۔ کیا اس جگہ سے گزرنے کا من آپ کو نہیں کرتا ہے؟ کیا ان جگہوں پہ جانے کی تمنا آپ کے دل میں نہیں ہے؟ پھر وہ کوہ صفا، جہاں سعی کرتے ہیں آپ صفا اور مروہ کے بیچ، اس کوہ صفا کو دیکھنا بھی آپ پسند نہیں کرتے۔ جس پہاڑی سے آپ نے بلایا تھا اپنے خاندان والوں کو، پہلے بھی آپ نے 1-2 بار انہیں دعوت دی تھی، لیکن یہ 3ری مرتبہ جب بلایا اور پھر جب کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ ایک لشکر آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو پھر جب آپ نے ان کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ یہ کلمہ پڑھو، سارا عرب آپ کے زیر نگین آ جائے گا، سارا عجم آپ کا باج گزار ہو جائے گا۔ جب آپ نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو اس وقت ابو لہب نے کیا کہا، کون سے الفاظ استعمال کیے، جی نہیں چاہتا، زبان پہ نہیں آ سکتے، کس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ آپ کو اللہ غارت کر دے، اس لیے تم نے ہمیں یہاں بھیجا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اس مقام کو دیکھ کر آپ آج کس قدر یقین آپ کو آ جائے گا کہ غارت کون ہوتا ہے؟ وہ جو نبی کی معاونت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، وہ غارت ہوتا ہے کہ وہ جو نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو نبی کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، جسے آپ کی باتوں پہ یقین نہ ہو، جسے آپ کی سنت سے محبت نہ ہو، جسے آپ کے فرمودات پسند نہ ہو، اور آپ وہاں دیکھیں گے تو کیا اس جگہ پہ دیکھنے کا بھی شوق ہمارے دل میں نہیں آتا؟ پھر دار ارقم جو کوہ صفا کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ دار ارقم یہ پہلی درسگاہ جہاں چھپ چھپ کر نبی اکرم علیہ السلام تعلیم دیتے تھے صحابہ کو، انہیں سمجھاتے تھے ایمان کیا ہے، انہیں نماز سکھاتے تھے، انہیں دین سکھاتے تھے کہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر کیا ہے، کس قسم کی زندگی ہم بسر کریں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب شکار سے ایک بار آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ابو جہل نے آج کیا کیا آپ کے بھتیجے کے ساتھ، بڑی ہی زیادتی کی، بڑا ہی تنگ کیا، بہت زیادہ ستایا۔ تو آپ کو جلال آ گیا، فوراً سیدھے چلے گئے حرم پاک میں، وہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل، تو زور سے کمان اس کے سر پہ دے ماری، اس کا سر ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، اور کہا جا، میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ آ گیا، میں بھی اس کے دین پہ آ جاؤں گا۔ جب وہ چلے گئے، دار ارقم میں تھے وہاں کا بھتیجے، میں نے آج انتقام لیا ابو جہل سے۔ پیارے نبی نے فرمایا اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسلام قبول کریں گے۔ کہا پڑھاؤ مجھے کلمہ، تو آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ۔ یہ وہی جگہ ہے دار ارقم، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب بہن کے گھر گئے
اور وہاں وہ کیا ہوا سب جانتے ہیں آپ. پھر وہاں سے کس طرح سے پہنچے غار ارقم میں, دروازہ کھٹکھٹایا, سوراخ سے دیکھا گیا کہ عمر ہے اور ننگی تلوار لے کر. گھبرائے جو بھی آپ کے ساتھ تھے. تو میرے حمزہ نے کہا کہ آنے دو, اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک, ہم خوش آمدید کہیں گے, اور اگر بری نیت ہوگی تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کیا جائے گا. حضور نے فرمایا نہیں, دروازہ کھول دو. جب دروازہ کھولا تو آپ نے اس کو پکڑا, کہا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے, کیا اب بھی آپ اپنے ہی اس جہالت کے راستے پہ چلیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول, میں آپ کے حیات پہ اسلام قبول کرنے کے لیے, مجھے پڑھائیے آپ کلمہ. وہ عظیم جگہ, وہ رحمت والی جگہ, وہ دیکھنے کا شوق بھی ہمارے دل میں نہیں. مکان پہ مکان ہم تعمیر کریں گے, گاڑی پہ گاڑی ہم خریدیں گے, سوٹ پہ سوٹ ہم خریدیں گے, زمین پہ زمین ہم خریدیں گے, باغات ہم لگائیں گے, لیکن اس جگہ جانے کی تڑپ اور تمنا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس پہ حج فرض ہے جس کے پاس کیش اتنا روپیہ ہو, زمین اس کے پاس 20-25 کنال ہو, اس پر فرض نہیں ہے. کس نے کہا آپ کو؟ جس کے پاس اتنی زمین ہے کہ 1 مرلہ 2 مرلہ بیچ کر وہ حج کر سکتا ہے. نہیں, زمین بھی یہیں رہے, مکان بھی یہیں رہے, ساری دولت یہیں پہ رہے, جب کیش بنے گا پھر مجھے حج فرض ہے. کس نے بتایا؟ ایسا نہیں ہے. اسے عشق نہیں کہتے, اسے ایمان نہیں کہتے, اسے اسلام نہیں کہتے. اللہ کے احکامات کو جاننے کی کوشش آپ کریں. میں اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں, کہیں بھی دیکھتا ہوں, صرف اپنی بستی کی بات نہیں, یہاں سے باہر بھی دیکھیے آپ, بہت لوگ ایسے ہیں جو کافی مالدار ہیں, جو خود نہیں اپنے ساتھ 10-10 لوگوں کو بھی حج کروا سکتے ہیں, لیکن تیار نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ سعادت جو ہے یہ اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں خلوص ہو, جو چاہتا ہو دل سے. ورنہ بہت سارے لوگ وہاں بستے ہیں قریب میں, وہ جاتے نہیں ہیں. مکہ کے لوگ بہت سارے جو وہاں نہیں جاتے. آپ جب پڑھیں گے یا سنیں گے, بہت سارے لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو 10-10 سال ہوئے, ہم گئے نہیں وہاں, ان کو توفیق نہیں ملی. وہاں بھی کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دور دراز علاقوں سے جاتے ہیں, بہت کچھ خرچ کر کے بھی جاتے ہیں. پھر وہاں آپ دیکھیں گے مسجد عقبہ. مسجد عقبہ جب دیکھیں گے اب آپ کو پوری یادیں آ جائیں گی کہ اسلام کا آغاز کیسے ہوا, کہاں سے ہوا. یہ پتہ ہے آپ کو یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مسجد عقبہ, مسجد عقبہ, مسجد عقبہ یہ وہ مقام ہے, یہ وہ گھاٹی ہے جس گھاٹی پہ پہلی ملاقات کی. جب مدینہ سے کچھ حاجی آئے تھے وہاں پہ, تو 6 لوگ وہاں ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب جاتے تھے وہ ایک ایک کے پاس, کوئی نہیں سنتا تھا. وہاں 6 لوگ آپ کو مدینہ کے ملے, انہوں نے بات توجہ سے سنی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ 11 نبوی کی بات ہے, یعنی 11 سال آپ کو ہوئے تھے دعوت دیتے ہوئے, اسلام کی دعوت دیتے ہوئے, تو آپ نے قبول کیا ان 6 لوگوں نے. اگلے سال ان 6 میں سے 5 آئے اور نئے ان کے ساتھ 7 تھے, 12 لوگ, جسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. اس وقت 12 لوگوں نے وہاں بیعت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک, اور پھر حضور نے ان کے ساتھ دے دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے پھر مدینے کی گلی گلی کوچے کوچے میں اسلام کی دعوت پہنچائی, قرآن سمجھایا, قرآن پہنچایا. اور پھر 13 نبوی میں, 11 میں 6 اور پھر 12 میں 12 اور پھر 13 نبوی میں 72 لوگ, اور ایک روایت ہے 70 یا 72 لوگ آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مدینے کو قرآن نے فتح کیا, کیونکہ مصعب بن عمیر کو بھیجا, انہوں نے قرآن پڑھایا, قرآن سکھایا, اور ایک بڑی فوج انہوں نے بھیجی. اور یہ آخری بیعت تھی, بیعت عقبہ ثانیہ جسے کہتے ہیں. تو وہ جگہ آپ کو یاد آ جائے گی, وہاں آج ایک مسجد ہے جسے مسجد عقبہ کہا جاتا ہے.
اور پھر یہی وہ سرزمین ہے، مکہ ہی کی سرزمین ہے. جب وہاں آپ چلے پھریں گے تو وہاں آپ مسجد جن کے قریب دیکھیں گے وہ جگہ جسے آپ وہ جن نے جہاں قرآن پاک سنا تھا وہ اس جگہ مسجد جن بنی ہوئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک قبرستان ہے جنت المعلا جسے کہتے ہیں. ایک ہے جنت البقیع جو مدینہ میں ہے، یہ جنت المعلا ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی نیک زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار. وہاں حضور علیہ السلام کے 2 معصوم بچے بھی دفن ہیں. وہاں حضرت ابو طالب بھی ہیں. ذرا اندازہ کیجئے خدیجۃ الکبریٰ کون ہے. آپ کی اس وقت سیرت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن تھوڑا سا ذرا غور کریں کیا کیا انہوں نے اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کے عروج میں کتنا کنٹریبیوشن ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کہ اپنی اس ماں کے مزار پہ جانے کی بھی آپ کے دل میں چاہت نہیں. یہ کون خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ حضور علیہ السلام کے لیے برتن میں کچھ لے جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل بھیجا اور حضور سے کہا، جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور کہا کہ خدیجہ آپ کے لیے برتن میں کچھ لے آ رہی ہیں، انہیں اللہ کا سلام بتا دو. اللہ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ کو، اور ان تک اللہ کا سلام پہنچاؤ اور میرا بھی سلام انہیں کہو، جبریل کا سلام. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جو وہاں دفن ہے. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ بہت بڑی مالدار خاتون، سب سے امیر خاتون مکہ کی، بہت مالدار، سارا مال حضور علیہ السلام کے قدم میں رکھ دیا کہ آپ جیسے چاہیں آپ اسے خرچ کریں. یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ. کیا ہمارا جی نہیں چاہتا، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا؟ پھر اس کے علاوہ وہاں کیا نہیں ہے؟ وہاں بہت سارے ایسے ہیروز ہیں جنہیں ہم بنیاد کا پتھر کہتے ہیں، جو چھپ جاتے ہیں نیچے، نظر نہیں آتے، لیکن انہیں پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں وہاں پہ جنہوں نے اللہ کے اس دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. انہوں نے بہار نہیں دیکھی اسلام کی، لیکن یہ دین کا جو اس وقت بہار ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے، اس میں ان کا خون شامل ہے. کیا آپ یاد نہیں آ رہی آپ کو واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس قدر آپ کو مارا کرتے تھے، اور پھر مارتے مارتے اس قدر کہ آپ کے نازک مقام پہ مار کر اسے شہید کر دیا گیا. ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے بیٹے حضرت عمار کے ساتھ کیا کیا گیا. حضور دیکھ رہے تھے لیکن آپ مدد نہیں کر رہے تھے. صبر کرو اے آل یاسر، صبر کرو، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، آپ نے بس صبر کرنا ہے. کہا صبر کرو اے آل یاسر. وہ جگہیں ہیں، وہ گلی کوچے ہیں، آج اگرچہ ان جگہوں پہ کہیں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کہیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کہیں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال وہ جگہ وہیں پہ ہیں. وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد آئیں گے کہ کس طرح سے تپتی ہوئی اس ریت پہ، تپتے ہوئے ان کنکروں پہ اسے لٹایا جاتا، کپڑے اتار کر، اور پھر بڑے بڑے پتھروں کی سلیں ان کے سینوں پہ رکھی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہو لات کی جے، حبل کی جے، یہ کہا کرو. وہ کہتے تھے احد احد احد، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو. یہ اسلام یوں ہی نہیں اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کا گلگلہ ہے، اس کا چرچا ہے اور زندہ ہے، پائندہ ہے. اس کی وجہ ہے یہی وہ ہیروز ہیں، ریئل ہیروز، حقیقی معنوں میں ہیروز. مگر ہمارے جوان، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں ہیروز کنہیں؟
جو ایکٹنگ کرتے ہیں ٹی وی پہ اور فلم کے ان پردوں پہ انتہائی ناشائستہ قسم کی چیزیں دیکھ کر ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ فلاں خان صاحب ہیں، یہ فلاں خان صاحب ہیں، یہ فلاں ایکٹر، یہ فلاں ایکٹریس، یہ ہیروز ہیں. پھر انہی کی سنتوں پہ عمل بھی ہوتا ہے، انہی کا ہیئر سٹائل. آج آپ دیکھیں گے عجیب عجیب قسم کے ہیئر سٹائل بنائے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا، ان کے ہیروز وہی ہیں، انہوں نے اسوہ حسنہ انہی کو کہا ہے، مانا ہے، انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. آج انہی کے خیالات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر خیالات ہیں، انہی کو روشن خیال کہا جاتا ہے، انہی کو سمجھدار کہا جاتا ہے. بہرحال ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ ہم اس پاک سرزمین، انتہائی پاک سرزمین، کتنی محبت ہے اس زمین کی ہمارے دلوں میں، کتنی محبت ہے اس اللہ کے گھر کی ہمارے دلوں میں، جو پہلا گھر ہے اس دنیا میں جو بنا ہے اللہ کے لیے، وہی بنا ہے. کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی. وہ جگہ وہاں پہ آپ کو ملے گی، اصل میں مروہ کا مقام تھا جہاں وہ قربانی پیش آئی تھی، چونکہ اب وہ حرم میں اس کو داخل کر دیا گیا ہے، اب مینا میں قربانی ہوتی ہے. لیکن وہ ساری جگہیں جب وہاں جائیں گے، آپ پہنچیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے، لیکن میرے وہ بھائی، میرے وہ بزرگ، میرے وہ دوست جو صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں اور مالی وسعت بھی انہیں اللہ نے عطا کی ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ اب بھی اس کے لیے بے چین نہیں ہیں، بے قرار نہیں ہیں؟ نہیں آپ کے پاس کیش، ایک مرلہ دو مرلہ بیچ دو اور اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، پتہ نہیں موقع ملے گا آئندہ نہیں ملے گا. لہذا یہ چیزیں اللہ سے بھی مانگے، اپنے دل میں محبت پیدا کیجیے اور اللہ سے بھی دعا کیجیے. مختصر میں نے یہ مکہ کی چھوٹی سی تصویر، پوری تو نہیں بیان کی جا سکتی، پیش کی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ مدینہ کی تصویر اور مدینے کے بارے میں کچھ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں وہاں پہنچائے، جو پہنچ چکے ہیں انہیں اس جگہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے آ کر انسان یا تو پھر بہت اچھا بنتا ہے اور کبھی کبھی بگڑ بھی جاتا ہے. لہذا جو گئے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا ہی بنائیں اور وہی سبق جو وہاں سے لے کر آئے ہیں، ان جگہوں سے واپس آئے ہیں، ان افراد کے یا خصوصاً نبی اکرم علیہ السلام کے روضہ اطہر سے وہ ہو کر آئے ہیں، تو کیسے آپ کی نافرمانی کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے. ہم سب کے لیے بھی، جو گئے ہیں ان کے لیے، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے یہ کہ جلد از جلد کوشش کی جائے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس پر حج فرض ہو تو اس میں جلدی کیا کرو، اس میں تاخیر نہ کیا کرو، پتہ نہیں کل آپ ہوں گے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.